السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پر کئی کتابیں لکھی گئی، ہر زمانے میں لکھا گیا اور لکھنے والوں نے خوب سے خوب تر لکھا۔ ان تمام کتابوں میں خاص کتاب جو مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کی برکتیں ہیں، یہ برکتیں جو پڑھیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا، وہ اس کو محسوس کریں گے۔ بس اجازت لے لیں، اجازت لینا اس لیے اجازت ضروری نہیں ہے، درود پاک کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، اور اجازت اس لیے لے لیا جائے تاکہ آپ جب اجازت لیں گے تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ آپ اجازت لیں گے تو آپ کے جو اوپر جتنے حضرات ہیں ان تمام کی آپ دعاؤں میں اور ان کے اوراد و وظائف میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اجازت لے لینا بہتر ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے لیے۔ خاص کتابوں کے دعائے حزب البہر ہو جائے یا پھر کوئی اور درود پاک بھی ہے کوئی پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے اجازت لے لینا زیادہ احسن اور افضل ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جہاں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں، موذی جانور دور ہو جاتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں آتی ہے، شادمانیاں آتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، شادمانے بجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے، ایمان میں تقویت ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یہ روشن کتاب قرآن پاک کے بعد پڑھے جانے والی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اگر کہیں پر کسی کو کوئی مسائل آ جائیں، کوئی مشکلات پیدا ہو جائے تو اس کتاب کا ورد خاص طور پر کیا جائے۔ اس کا کتاب کے کئی طباعتیں ہوئی ہیں، ترتیبیں مختلف ہوئی ہیں، مگر سیدی و والدی حضرت ابو رجا سے شاہ حسین شہید اللہ بشیر علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کو ایک مختلف ترتیب کے ساتھ، نئی ترتیب کے ساتھ، جس کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ سے اجازت حاصل رہی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو آسانی کے لیے منڈے کے سارے احزاب کو، یعنی 1 2 3 4 5 سیکوینس میں جیسا پڑھنا ہے اس کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ منگل پورا ایک جگہ، چہارشنبے کا حصہ پورا ایک جگہ، جمعرات ایک، جمعہ ایک، ہفتہ ایک، اتوار۔ تو آسانی یہ ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے احباب نے جدہ کے افضل صاحب وغیرہ کے اور اظہر صاحب وغیرہ جو ہیں ان حضرات نے مل کر کے ایپس بھی بنایا تھا، اس کا گوگل پلے پر مل جائے گا، آپ کے آئی فون کا بھی ہوگا، تو اور اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ورد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ خود فرمایا کرتے کہ شہر حیدرآباد میں اس کی مجالس کا خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں چیدہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر پڑھ لیتا تھا، مگر اجتماعی طور پر ختم دلائل الخیرات کے نام پر مسجد فیض اللہ حسینی علیہ رحمہ شکر گنج میں بابا حضور نے جو آغاز فرمایا تھا، ماشاءاللہ اب تو ہر جگہ پر اس کو عام ہو گیا ہے، ہر کوئی اس کو اختیار فرما رہا ہے اور ہر کوئی پڑھ رہے ہیں۔ جو دلائل الخیرات ہے آپ کا ایسا مکمل 100% جسے بولتے ہیں نا 100%، 100% آپ کے ہر مسئلے کا علاج ہے۔ اور بالخصوص یہ جو کتنی انبیات ہیں، شیاطین ہیں گھر کے اندر، یہ رسومات ایسا بھاگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں سینکڑوں سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جن کو میں اجازت دیا ہوں، دیتے رہتا ہوں۔ اب حیدرآباد میں سمجھتا ہوں کہ 2000 3000 حضرات کو تو میں دلائل الخیرات پڑھنے پہ لگا دیا۔ سبحان مطلب ہم دلائل الخیرات بس اس کے سوا کچھ نہیں، تمہارا علاج آنے کے بعد جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حیدرآباد میں دلائل الخیرات کے مجالس حاصل ہو رہے ہیں آپ کے علم کے لیے کہ ہم خود بھی ماہانہ پوری مکمل دلائل الخیرات سارے لوگ مل کر جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک آدھ پارہ نہیں، دلائل الخیرات کے مجالس ہو رہے ہیں۔ دلائل الخیرات کے اب ہمارے شہید اللہ بشیر کے پاس بھی ہوتی ہے دلائل الخیرات۔ اس کے پڑھنے کے طریقہ کار آپ جو ہمارے پاس جو سلسلے میں جو ہمیں سند شیخ الدلائل مدینہ منورہ کے شیخ المدینہ سے ملی ہے، اس میں 4 طریقہ کار بتلائے گئے دلائل الخیرات کے پڑھنے کے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ دلائل الخیرات پوری مکمل ہر آدمی ہر دن پڑھے، ایک، یعنی میں شروع کروں منڈے ٹو سنڈے پوری دلائل پڑھوں، ایک طریقہ کار ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر دن کا الگ الگ حزب انڈیویجول آدمی پڑھ لے، انڈیویجول پڑھ لے کہ پیر کے دن پیر، منگل کے دن منگل، چہارشنبے۔ ختم کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بتاتا ہوں میں۔ ختم کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہر آدمی کو ایک ایک حزب دے دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ ہر آدمی جیسے ختم قرآن ہوتا ہے عمومی طور پر، اس میں لوگ جمع ہو گئے ہو کر کے الگ الگ حزب لے لیں، یعنی کوئی منڈے پڑھ رہا ہے، کوئی منگل، چہارشنبہ، اس میں ایک طریقہ کار ختم کا حزب کا یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر آدمی مکمل دلائل پڑھے، یعنی جتنے 10 آدمی ہیں تو 10 الگ الگ دلائل پڑھیں، دوسرا طریقہ کار ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے یعنی ایک آدمی زور سے پڑھے، باقی کے سارے اس کو سنیں، پوری اس دلائل الخیرات کو سنیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختلف جو طریقہ کار جو ہمیں ملے ہیں دلائل الخیرات کے پڑھنے کے حوالے سے۔ اکثر ذکر کرتے ہیں حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا، ملائکہ سجدہ ریز ہوئے، فلاں ہوئے، یقیناً قرآن کریم میں ذکر ہے، مگر سجدہ ایک مرتبہ کروایا گیا، صرف ایک مرتبہ۔
اور حبیب پاک پر درود ہر مرتبہ کروایا جا رہا ہے۔ ملائکہ کو کہا کہ فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سارے سجدہ ریز ہو گئے، تو سجدہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے کروایا، حکم ضرور دیا، مگر درود و سلام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا معاملہ مختلف ہے، ان کا مقام اعلیٰ و افضل اور اکمل ہے، لہٰذا اے فرشتوں صرف تم ہی نہیں، تمہارے ساتھ میں بھی اس عمل میں شامل ہو جاتا ہوں، میں بھی درود بھیجوں گا اپنی شان کے مطابق، اور تم بھی حبیب پاک پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کو وقت، زمانہ، قید کس کے ساتھ قید نہیں فرمایا، جس لمحہ، جس گھڑی جو کوئی بھی پڑھے، پڑھنے والا گناہگار ہو، نیکوکار ہو، ولی ہو، نیک ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے درود پاک کو قبول فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ برکتیں ہیں، احادیث طیبہ بے شمار ہے، جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے 10 رحمتیں برکتیں بھیجتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت میں کا 1/4 درود و پاک میں لگا دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور بڑھاؤ تو بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں ذکر و اذکار میں سے کٹ کر کے آدھا وقت درود و سلام میں رکھ دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، اور بڑھائے تو بہت اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کام کرتا ہوں کہ 1/3 یعنی 75% وقت اپنا اس میں لگا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور اضافہ کرو تو اور اچھا رہے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں دوسری چیزیں نہیں کر صرف درود و سلام میں اپنا وقت لگا دیتا ہوں، تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کو از خود پوری فرما دے گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا وہ کل قیامت کے دن سب سے قریب میرے ہوگا۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارضاہ نے فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا جس مجلس میں درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ مجلس کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ ہر کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مگر وہ خود نہیں کرتا، مگر صرف ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، وہ ہے حبیب پاک پر درود پاک۔ مگر اس کام میں بندہ اللہ کے عبادت میں، اللہ کے عمل میں، اللہ کے شغل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جتنی ساری عبادتیں ہوگی ہماری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بندوں کی عبادت ہوگی، ان سب سے افضل عمل کون سا ہوگا؟ درود و سلام ہوگا۔ کیوں؟ نماز پڑھنا ہماری سنت ہے، روزہ رکھنا ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کام ہے، حبیب پاک کی سنت ہے، مگر درود پاک پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ تو اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں درود و سلام ساری عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا شغل ہے، اللہ کا عمل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ قیامت آ جائے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا، حج کرنے والا نہیں ہوگا، ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، تب بھی درود و سلام باقی رہے گا۔ درود و سلام صرف بندوں کا شغل نہیں ہے، اس شغل میں خدائے قدیم و جبار بھی شامل ہے جو حی لا یموت ہے، حی قیوم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اصل میں اس دلائل الخیرات کا مکمل نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، یہ پورا نام ہے دلائل الخیرات کا، مگر چونکہ دلائل الخیرات کے نام سے ہی مشہور ہے اس وجہ سے یہ معروف ہے۔ یہ کتاب امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب مبارک کو لکھا ہے، اور آپ کا ایک خاص طور پر یہ کتاب جب جہاں جہاں سارے زمانے میں، سارے مکان میں، ہر مقام پر یہ کتاب اس قدر معروف ہوئی، قرآن کریم کے بعد اوراد و وظائف کے طور پر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ دلائل الخیرات ہی ہے۔ ہر سلسلے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کتاب کا اہتمام ملتا ہے۔ امام جزولی علیہ رحمت و رضوان کے کچھ احوال آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آپ سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے آپ کا تعلق ہے جو 19 واسطوں سے امام عالی مقام امام حسین تک پہنچتا ہے۔ افریقہ کے بالکل مد مقابل ایک علاقہ ہے سوس کا، اس مقام پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا سوس کے ہی علاقے میں ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں وصال ہوا اور وہیں پر تدفین ہوئی۔ موبیش 77 ایئرز کے بعد موراکو کے ایک بادشاہ نے آپ کی شاہ نے آپ کی قبر مبارک کھول کر کے آپ کے جسد مبارک اور لاش مبارک کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کسی وجوہات کی وجہ سے وہاں پر کچھ مسئلہ آ رہا تھا پانی وغیرہ کا،
تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی مزار مبارک کو کھولا گیا، لاش مبارک کو منتقل کیا گیا، اس وقت فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی جسد مبارک 77 ایئرز کے بعد بھی تر و تازہ اور ایسے جیسے کہ آپ کا ابھی تدفین ہوئی ہے۔ کہ امام جزوری علیہ الرحمہ کا ایک مقام سے سفر ہو رہا ہے، اسی دوران نماز عصر کا وقت قریب آ گیا یا ظہر کا وقت، اور قریب تھا کہ وقت ختم ہو جائے، آپ پانی کے لیے متلاشی تھے، تلاش کر رہے تھے، اس دوران کہیں سے پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو امام جزولی علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا کہ ایک قریب میں ہی ایک لڑکی ہے، زیادہ عمر کی نہیں، کم عمر لڑکی ہے، وہ عمر لڑکی کو دیکھا کہ وہ ٹھہر کر سارا تماشا منظر دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک مقام پر پہنچے، قریب میں دیکھے تو ایک کنواں بھی ہے، وہاں پر اس کنویں پر پانی تو موجود ہے مگر نکالنے کرنے کے لیے ڈول موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں جس سے کہ آپ پانی اوپر نکال سکیں۔ اب وہ کیا کرے، پریشانی کے عالم میں ہے، ادھر ادھر بے چین ہو رہے ہیں۔ اس دوران لڑکی سے جب پانی کے لیے کہا تو لڑکی نے کہا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ باہر آئی، اس کنویں میں، جس کنویں میں ڈول نہیں تھا، صرف پانی موجود تھا، ایک روایت میں ہے کچھ پڑھ کر کے پھونکا، ایک میں ہے کہ وہ آ کر کے اپنی تھوک دیا، وہ چلی گئی تو پانی ایسے ہوا کہ پانی جوش مارتے ہوئے اوپر آ گیا، چاروں طرف سے ابلنے لگا۔ شیخ موصوف علیہ الرحمہ نے فوری طور پر وضو کیا اور نماز مکمل کی، بعد فراغت کے اس گھر پر دستک دی اور پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو، آپ نے کیا ایسی چیز پڑھی ہے جس کی وجہ سے پانی سے ابل آیا؟ لڑکی نے کہا، لڑکی نے پہلے تو منع کیا، اس کے بعد حضرت امام جزولی نے کہا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واسطہ، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے کیا پڑھا ہے۔ تو ایک روایت میں ہوتا ہے، بتایا گیا کہ لڑکی نے بتایا کہ میں نے ایک درود پاک سیکھا ہے، مجھے بتلایا گیا وہ درود پاک پڑھتی ہوں جس کی وجہ سے پانی اوپر آیا، ایک روایت۔ دوسری میں کہا کہ آپ ایک کام کریے، میں بتاتی نہیں ہوں ڈائریکٹ، آپ ایک کام کریے کہ دلائل درود کے جو مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ جمع کر کر کے لائیے۔ تو آپ مسلسل 7 دن تک گئے، پیر کا دن، منگل کے دن لکھ کر گئے، چہارشنبے کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن۔ جب پورا ہفتہ مکمل ہو گیا تو لڑکی نے کہا کہ وہ درود حدیث کتاب میں آ گیا ہے۔ اب صالحین علماء کرام کے نزدیک جو اتوار کے دن کا حزب آتا ہے اور آخری صفحات پر ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درود بیری ہے، کنویں والا درود، یہ درود پاک ہے۔ اکثر حضرات نے اس کا، صالحین علماء کرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ امام جزولی علیہ الرحمہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے، بلکہ صالحین نے، علماء کرام نے اپنے کشف و مراقبات کے ذریعے سے اس چیز کو پایا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک کی اجازت بھی دی، اور اس کے بعد آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں تمام اچھے درود کہ مختلف صیغے جمع ہو جائیں، اور اس کتاب کو آپ نے جمع کیا، جمع کر کر کے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار رکھا۔ اور یہ کتاب کی بڑی فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ سب سے اعلیٰ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تجربہ ہے، ایک میں واقعہ، ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال پر قبر کھودی گئی، تو جو آفیسر مامور تھا، وہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں میت تر و تازہ ہے، حالانکہ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، سب کیا جاتا ہے، مگر اس کے بعد دیکھے تو کیا ہے، وہ آدمی کی قبر تر و تازہ ہے، تو وہ قبر کو بند کر دیا گیا، اس پہ نشان لگا دیا گیا۔ اس کے 1 سال گزرنے کے بعد یہ جو آفیسر مامور تھا جنت البقیع میں، وہ آفیسر جو ہے مدینہ پاک میں ریٹائرمنٹ لے لیا۔ یہ واقعے کے بعد بڑی اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ بدل جانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا ہے ایک شخص سوڈان کا، وہ چپ ٹکٹکی باندھے ہوئے سعودی جو آفیسر ہے اس کو دیکھے جا رہا ہے۔ اب یہ آفیسر ایک بار نظر چرائے، 2 بار چرائے، بار بار دیکھے جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ نکلنے لگا تو یہ سوڈانی شخص پیچھے پیچھے جانے لگا، تو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ جو کتاب پڑھیں مجھے وہ کتاب بتائیے۔ بولے کیا ہے وہ؟ نہیں بتاتا وہ، کیوں بتاؤں میں؟ اصرار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بتایا، دلائل الخیرات ہے۔ سعودی جو مدینہ پاک میں جنت البقیع کی تدفین کا جو انچارج ہے، وہ آدمی کے پاس جو ہے دلائل الخیرات ہے۔ اس نے کہا یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ مارکیٹ میں مل جائے گی کہیں بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خاص کتاب کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بولے وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی اس کتاب کو کھولیے، اس کتاب میں فلاں صفحے پر یہ چیز ہے، فلاں صفحے پر یہ چیز ہے، فلاں صفحے پر یہ چیز ہے۔ بولنے لگے آپ کو کیسے پتا ہے؟ جب کتاب کھولا گیا تو یقیناً وہ ساری چیزیں موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ دراصل یہ میرا نہیں ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے، بلکہ میرے والد ماجد کی کتاب تھی، اور ان کا انتقال ہوا تھا سوڈان میں، وہ سوڈان میں فوت ہوئے تھے، اور خرطوم میں سوڈان میں ہی ان کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ ان کی وصیت یہ تھی کہ جب مرنے لگوں تو یہ دلائل الخیرات میرے سینے پر رکھ دینا، میرے ساتھ دفن قبر میں رکھ دینا۔ تو یہ کتاب تو میرے والد کی قبر میں سوڈان میں رکھی ہوئی تھی۔ تو
تو آدمی یہ جو سعودی صاحب تھے وہ زار و خطار رونے لگے، کہنے لگے کہ یہ کتاب تو مجھے جنت البقیع میں جو ایک تازہ خبر ملی تھی، کھلی تھی، اس تازہ خبر کے اندر یہ مجھے دلائل الخیرات ملی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد تو سوڈان میں تدفین ہوئے۔ تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ کے خاص طور پر پھر دلائل الخیرات بھی ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ کہیں بھی تدفین ہو جائے ان کی قبریں جنت البقیع منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک اس کتاب کے صدقے و طفیل اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قرب نصیب فرمائے، اور محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں، جوار رحمت میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔